ایک بہت ہی دلچسپ سوال ہے۔ اگر کوئی بھی چیز نہ تو پیدا کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اسے پوری طرح سے تباہ کیا جا سکتا ہے، تو پھر یہ دنیا، ہمارے ارد گرد کی ہر شے، ہر لمحہ کیسے بدل رہی ہے؟ آج ہم بات کریں گے قدیم یونانی فلسفی اینیکزاگورس کی، جنہوں نے اس بہت بڑی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کی تھی۔ تو سوال یہی تھا جس نے اس دور کے بڑے بڑے یونانی مفکرین کو الجھا کے رکھ دیا تھا، یعنی اگر کائنات کا اصول یہ ہے کہ کوئی چیز نہ تو عدم سے وجود میں آ سکتی ہے اور نہ ہی فنا ہو سکتی ہے، تو پھر یہ جو مسلسل تبدیلی ہم ہر طرف دیکھ رہے ہیں، یہ کیسے ہو رہی ہے؟ تو چلیے پہلے اس بحران کو سمجھتے ہیں کہ آخر مسئلہ تھا کیا۔ یہ فلسفے کی تاریخ کا وہ موڑ تھا جہاں دو راستے نکل رہے تھے۔ ایک راستہ تھا خالص منطق کا، اور دوسرا تھا ہمارے حواس، یعنی جو ہم دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں، اور یہ دونوں راستے ایک دوسرے کی مخالف سمت میں جا رہے تھے۔ اس پوری بحث کے مرکز میں دو بڑے نام تھے، ہیراکلائٹس اور پارمیනිڈیز۔ ایک کا کہنا تھا کہ سب کچھ بدل رہا ہے، اور دوسرے کا ماننا تھا کہ کچھ بھی نہیں بدلتا۔ آپ سوچیں، ان کے بالکل الٹ نظریات نے فلسفے کی دنیا میں کیسی ہلچل مچا دی ہوگی۔ ایک طرف تھے ہیراکلائٹس، جن کا مشہور قول ہے کہ تبدیلی ہی اصل حقیقت ہے، آپ ایک ہی دریا میں دو بار قدم نہیں رکھ سکتے۔ اور دوسری طرف تھے پارمیනිڈیز، جو کہتے تھے کہ تبدیلی تو صرف آنکھوں کا دھوکہ ہے، اصل حقیقت تو ہمیشہ سے ایک جیسی ہے، ابدی ہے اور کبھی نہیں بدلتی۔ تو اب صورتحال یہ تھی کہ فلسفیوں کے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو وہ اپنی آنکھوں دیکھی حقیقت کو جھٹلا دیں جو ہر لمحہ تبدیلی کا ثبوت دے رہی تھی، یا پھر اس خالص منطق کو ہی مسترد کر دیں جو کہتی تھی کہ کوئی چیز یوں ہی غائب سے ظاہر نہیں ہو سکتی۔ ایک بہت بڑا مخمصہ تھا یہ۔ اور ایسے میں اس فکری تعطل کو توڑنے کے لیے ایناکزاگورس سامنے آتے ہیں۔ وہ پہلے فلسفی تھے جو ان گہری بحثوں کو ایتھنز کے علمی مرکز میں لے کر آئے، اور چونکہ وہ خود ایتھنز کے نہیں تھے، ان کے پاس ایک بالکل نیا، ایک انوکھا زاویہ تھا اس مسئلے کو دیکھنے کا۔ اینیکزاگورس نے کہا کہ بھئی کسی ایک کی سائیڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا مقصد ان دونوں بالکل مخالف نظریات کے بیچ ایک پل بنانا تھا۔ وہ ایک ایسا راستہ تلاش کر رہے تھے جو دونوں کی بات کو ساتھ لے کر چل سکے۔ تو انہوں نے جو حل پیش کیا، اس کا پہلا اور بہت ہی دلچسپ حصہ بنیادی ذرات کا نظریہ تھا۔ انہوں نے ایک بڑا کمال کا نظریہ پیش کیا جسے تخم یا سیڈز کہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کائنات میں کچھ بھی نیا نہیں بنتا، سب کچھ ہمیشہ سے ہی موجود ہے، بس بے انتہا چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل میں۔ اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ ان کے مطابق ہر چیز کے اندر باقی ہر چیز کا ایک چھوٹا سا حصہ موجود ہے، تو جسے ہم تبدیلی سمجھتے ہیں وہ اصل میں ان تخموں کی بس ترتیب کی تبدیلی ہے۔ اس طرح دیکھیں، انہوں نے پارمیනිڈیز کی بات بھی رکھ لی کہ کچھ نیا پیدا نہیں ہوتا۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ ایک کیک بنا رہے ہیں۔ آٹا، چینی، انڈے، یہ سب چیزیں پہلے سے ہی موجود ہیں۔ آپ انہیں بس ملا کر ایک نئی ترتیب دے دیتے ہیں اور کیک بن جاتا ہے۔ کچھ بھی نیا پیدا نہیں ہوا، صرف اجزاء کی ترتیب بدلی ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر سب کچھ ہمیشہ سے موجود تھا، تو پھر یہ حرکت، یہ ترتیب، یہ سب کہاں سے آیا؟ اور یہ سوال ہمیں ایناکزاگورس کے فلسفے کے دوسرے اور شاید سب سے انقلابی حصے کی طرف لے جاتا ہے، یعنی ایک کائناتی ذہن کا تصور۔ انہوں نے اس قوت کو نام دیا نوس کا۔ اب یہ نوس کیا ہے؟ یہ ایک لامحدود، خود مختار اور بالکل خالص کائناتی ذہن ہے، اور اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ مادے کا حصہ نہیں بلکہ اس سے الگ ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو کائنات کو ترتیب دیتی ہے۔ تو یہ نوس کام کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں، اینیکزاگورس کے مطابق شروع میں تمام تخموں کا ایک بے ترتیب، ایک افراتفری کا شکار ڈھیر تھا۔ پھر نوس یعنی اس کائناتی ذہن نے ایک بہت تیز بھنور جیسی گردش شروع کی۔ اسی حرکت نے ان تخموں کو الگ کیا، انہیں جوڑا اور اس دنیا کو بنایا جسے آج ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس طرح ہیراکلائٹس کی بات بھی سچ ثابت ہو گئی کہ تبدیلی مسلسل ہو رہی ہے۔ اور یہ اپنے وقت کا ایک انقلابی، ایک گراؤنڈ بریکنگ آئیڈیا تھا۔ مغربی فلسفے میں یہ پہلی بار ہوا تھا کہ حرکت کی وجہ یعنی ذہن کو مادے سے الگ ایک غیر مادی قوت کے طور پر سوچا گیا۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ ایناکزاگورس کے نظریات نے آنے والے فلسفے کے لیے ایک بالکل نیا راستہ کھول دیا۔ جیسا کہ افلاطون نے بھی ان کا ایک بہت مشہور قول نقل کیا ہے کہ عقل یعنی نوز ہی آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے۔ یہ ایک جملہ ان کے پورے فلسفے کا نچوڑ ہے۔ تو اگر ہم ان کی لیگیسی کو سمیٹنا چاہیں تو انہوں نے نہ صرف وجود اور تبدیلی کے اس پرانے جھگڑے کو ختم کیا، بلکہ فلسفے میں ذہن اور مادے کے الگ ہونے کا تصور بھی متعارف کرایا، اور یہی وہ تصور تھا جس نے بعد میں افلاطون اور ارسطو جیسے بڑے فلسفیوں کے لیے راہ ہموار کی۔
اگر تاریخ، سیاست، فلسفہ اور نفسیات پر ایسی ہی دلچسپ گفتگو میں دلچسپی ہے تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ ڈائلیکٹک لینس کو ابھی سبسکرائب کریں اور آئیے مل کر ایک نئے انداز سے سوچنا شروع کرتے ہیں۔